السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دباؤ ڈالا جا رہا ہے انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے لیے، جتوانے کے لیے۔ بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا کام تیز کر لیا ہے، ہدایات جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے، اور پھر ای ایم ایس جو الیکشن کا مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے، اور کون سی پارٹی اب تک نمبر 1 ہے۔ الیکشن سے پہلے ایک جماعت نمبر 1 آ گئی ہے، دوسری نمبر 2، تیسری نمبر 3، اور پھر لائن لگ گئی ہے کہ کون سی جماعت بازی لے گئی ہے۔ اس معاملے پر بات ہوگی آج، کیونکہ بالکل آخری لمحات ہیں آج اور کل الیکشن کیمپین کے۔ تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو بلاول بھٹو زرداری انہوں نے جو ریلی شروع کی تھی اپنی بلاول ہاؤس سے، وہ اس کے شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں وہ ریلی گزرے گی، تقریباً تمام حلقوں سے وہ ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوں گے، ان کی ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ اور اس کے بعد کل بلاول بھٹو جو ہے وہ لاڑکانہ میں اسی طرح ریلی کریں گے۔ آج آصفہ بھٹو تھی لاڑکانہ میں۔ تو الیکشن کی جو گہما گہمی ہے وہ، یا جو کیمپین ہے الیکشن کی، جلسے ولسے ہے، وہ آج ہے اور کل ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور ہوگا، لیکن اس ظاہر ہے اب سب کی نظریں الیکشن کمیشن کی تیاریوں پر ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اور کس طرح الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا کہ انتخابات شفاف ہو، کیونکہ الزامات سنگین سامنے آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور تحریک انصاف خاص طور پر وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ وہ جلسہ انہوں نے ایک بھی نہیں کیا الیکشن کے لیے۔ ویسے انٹرنیٹ پر بہت جلسے کیے، آن لائن جلسے بہت ہوئے، لیکن آن لائن جلسہ کبھی بھی متبادل نہیں ہوتا الیکشن میں گراؤنڈ پر ہونے والے جلسے، کیونکہ حلقے کے اندر جلسہ ہو، لوگ نظر آئیں کہ آپ کے ساتھ کتنے ہیں، کیونکہ آن لائن تو بورڈز بھی بٹھا دیے جاتے ہیں نا۔ اور یہ جو جلسے ہوئے ہیں اس میں یہ ثابت بھی کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو شرکاء دکھائے جا رہے تھے آن لائن کہ یہ اتنے لاکھ لوگ شریک ہوئے، تو اس میں زیادہ تر کہا گیا کہ بورڈز بیٹھے تھے، یا پھر وہ لوگ تھے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر میں سے جو 6 لاکھ ووٹر ہیں ان میں 8 لاکھ ووٹر ہیں، ان میں 6 لاکھ تو اوورسیز ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات کی، اور شکایت ان کی ٹھیک تھی۔ جہاں پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی، ان کو کہا گیا کہ دفعہ 144 نافذ ہے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی والے مسلح ہوتے ہوئے نظر آئے، تو وہاں پر تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن پنجاب کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایکٹیو پی ٹی آئی نے کو ایکٹیو نہیں ہونے دیا گیا، یا انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش اس لیے نہیں کی کہ کہا جا رہا ہے کہ حکمت عملی ہے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھو پولنگ ڈے کے لیے، گرفتار نہ ہو ایکٹیوسٹ۔ وہ لوگ جو ووٹرز کو نکالیں گے وہ اگر گرفتار ہو گئے، کیونکہ فرسٹ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر وہ تو یا گرفتار ہے یا روپوش ہے، تو اس کے بعد نچلی لیول کے جو لیڈران ہیں، قائدین ہیں، رہنما ہیں، اگر وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کے لیے بھی کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا، پرسوں کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ انہوں نے حکمت عملی بھی بنانی ہے، اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھنا ہے۔ جتنی ٹینشن پی ٹی آئی کو ہوگی اتنی ہی الیکشن کمیشن کو بھی ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی تمام تیاریاں جو ہے مکمل کرنی ہے۔ آج خبر تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو تھے وہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کر کے، کل کی خبر تھی کہ چھپائی کر کے انہوں نے ترسیل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ لیکن اب بیلٹ پیپر کی ترسیل، پھر الیکشن عملے کا اپنے علاقوں میں اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچنا، امن و امان کے لیے پولیس، رینجرز اور فوج کی تعیناتی، یہ تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ اصل چیز ہے پولنگ کے بعد رزلٹ کا آنا، کہ نتائج بر وقت آئیں تاکہ کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہ ہو، کیونکہ یہ قوم کہا گیا کہ جناب ہم نے شفاف نظام بنا دیا 2018 کے انتخابات، کہ جی اب یہ آر ٹی ایس کے ذریعے رزلٹ آئے گا، اور رزلٹ اسی ٹائم جیسے ہی پریزائڈنگ افسر کے پاس رزلٹ آئے گا، اور پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ رزلٹ اپلوڈ کر دے گا آر ٹی ایس کے ذریعے، اور پتہ چلا کہ رات کو 8، 9، 10 بجے آر ٹی ایس بیٹھ گیا۔ اور آر ٹی ایس بیٹھنے کا انجام یہ ہوا کہ لاہور اور لاڑکانہ اور لیاری 3L وہاں کے حلقوں کے رزلٹ روک دیے گئے، تو 72 گھنٹوں کے بعد رزلٹ آئے۔ پھر شکوک و شبہات بڑھے، پھر پتہ چلا کہ جناب یہ تو آر ٹی ایس تو ایک بیٹھنا اس کا ایک بہانہ تھا، اصل میں تو رزلٹ بدلنا تھا، تو رزلٹ بدلا گیا۔ جتنی مرضی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل باجوہ نے، فیض حمید نے، کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو جتایا جائے،
نہیں جتوا سکے عمران خان صاحب کو. RTS بٹھایا, اس کے باوجود سمپل میجورٹی نہیں دے سکے. تو کہتے ہیں نا سانپ کا ڈسا ہوا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو وہ ہماری قوم کا وہ عالم ہے. اب کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے EMS کا سسٹم بنایا, شکایات آئیں. تو آج الیکشن کمیشن کا جو ڈیجیٹل کا ہیڈ ہے ان کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا نہیں جتنی شکایت تھی ہم نے دور کر لی ہے, اب امید ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. یعنی EMS کے ذریعے جو الیکشن کی مانیٹرنگ اور رزلٹ وغیرہ کے معاملات جو ہے درست رہیں گے, بہتر رہیں گے. اب بھی اگر امید ہے تو پھر ظاہر ہے سوالات تو اٹھیں گے, اور سوال اٹھ رہے ہیں اور زیادہ اٹھیں گے. ابھی سے سوال اٹھانا شروع کر دیے بلاول بھٹو زرداری نے. بلاول بھٹو زرداری ویسے تو مسلم لیگ نون کے دوالے ہوئے بہت پوری کی پوری الیکشن کیمپین ان کی مسلم لیگ نون کے اوپر ہے. تحریک انصاف کے عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو جو کچھ کیا ہے وہ بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں, آپ مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. آپ نے خواتین کو جیلوں میں ڈالا تھا. بلاول بھٹو کی وہ یادگار تقریر جس میں انہوں نے عمران خان کو بغیرت کہا تھا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, جب انہوں نے مریم نواز کو ہتھکڑیاں لگوائی تھی, گرفتار کیا تھا. قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور خبر آ گئی کہ مریم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپنا باپ کے سامنے. تو بلاول بھٹو اپنے چیمبر سے اٹھے, آئے اور انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر تقریر شروع کر دی اور آستینیں چڑھاتے اور انہوں نے کہا یہ بغیرت لوگ ہیں جو خواتین کو گرفتار کرتے ہیں. ان کی اپنی پھپھو بھی گرفتار ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پھر جو عمران خان کو ملنے والی سزائیں ہیں ان کا دفاع بھی وہ نہیں کر رہے, اور عمران خان کو غیر شرعی نکاح میں ملنے والی سزا کی تو وہ مذمت کر رہے ہیں, اس کو افسوسناک کہہ رہے ہیں. بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں اتنا نہیں گروں گا, میں اس گٹر میں نہیں جانا چاہتا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گندی سیاست ہے, گندی پولیٹکس ہے, اور سیاست کے لیے اتنا کسی کو بھی نہیں گرنا چاہیے. دوبارہ تو وہ عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن مکمل جو ان کے تیروں کا رخ ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا, کراچی کی ریلی میں خطاب کیا, کل انہوں نے حیدرآباد میں خطاب کیا تھا. حیدرآباد میں تو انہوں نے MQM کو بھی آڑے ہاتھوں لیا, ابھی کراچی میں بھی MQM اور اپنے دیگر مخالفین کو PTI کو بھی وہ وہاں پر نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن PTI پہ ہتھولا رکھا ہوا ہے. بائی ڈیزائن بلاول بھٹو نے ہتھولا رکھا ہوا ہے. اب نواز شریف صاحب کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے, نیا انکشاف کیا ہے, نیا الزام لگایا ہے. جس کو جو سوجے سمجھ آئے وہ پکڑ لے میری بات. جس کو لگتا ہے کہ دعویٰ ہے وہ دعویٰ سمجھے, جس کو لگتا ہے کہ نہیں حقیقت ہے اور یہ انکشاف کیا بلاول بھٹو نے تو انکشاف سمجھے, جس کو لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو ایویں ہی الزام لگا رہے وہ الزام سمجھے. لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف جو ہے نا وہ الیکشن میں گڑبڑ کرنے کے لیے, انتخابات میں دھاندلی کرنے کے لیے, خود کو جتوانے کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں, انتظامیہ کو پریشرائز کر رہے ہیں. اب یہ بات بلاول بھٹو کی انہوں نے VOA کو انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو, اس میں انہوں نے بات کی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کچھ چیزیں جو مختلف شکلوں میں سامنے آتی رہی ہیں وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی میں سمپل میجورٹی سے, پہلے تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 2/3 چاہیے تبھی جا کر ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا سرکار 2/3 والی پوزیشن نہیں ہے, نہ آپ کی پوزیشن ہے, نہ ہم سارا کچھ کر کے بھی آپ کو دلوا سکتے ہیں. لہٰذا میں نے خبر دی تھی کہ انہوں کو کہا گیا تھا کہ جب کوشش کرتے ہیں سمپل میجورٹی تک. تو جب حالات اس طرف گئے تو سمپل میجورٹی کا معاملہ بھی نواز شریف صاحب کا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. تو جو حافظ آباد کا جلسہ تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب کی ٹون بہت ڈاؤن تھی, بہت الجھے تھے, بہت بجھے تھے, تو اس وقت تک کہا جا رہا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. لیکن پھر فیصل آباد کا جلسہ, گجرانوالہ کا جلسہ اور دیگر جلسے, آج مری کا جلسہ تھا, تو وہاں نواز شریف صاحب بڑا کھلکھلا کر اور نکھر کر بات کر رہے تھے, سامنے آئے. تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا ان کی بات مان لی گئی ہے. تو بلاول بھٹو کا الزام, بلاول بھٹو کی دعویٰ, بلاول بھٹو کا انکشاف اپنی جگہ, لیکن جو باوثوق لوگ ہیں, جو باوثوق ذرائع ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب جو چاہتے ہیں نا وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو امید دلائی گئی ہے کہ جی میاں صاحب ٹلدہ زور لا لینے, میاں صاحب کوشش کر لینے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کوشش نہ کرو, مجھے کروا کے تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے. اب دوسرا جو پارٹیاں ہیں نمبر 1 نمبر 2, اس پر آنے سے پہلے الیکشن کمیشن نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا جو امپورٹنٹ ہے, اور یہ سب کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور
اس کو آگے بڑھانا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے ووٹر نے۔ ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پہلے تو اب تک تو الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ضابطۂ اخلاق دیتی رہی نا، اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب ووٹر جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ، اصل شناختی کارڈ لازمی ساتھ لائے، اپنا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی یا سافٹ کاپی یعنی تصویر جو موبائل میں ہوتی ہے اس پر ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے تو اس سے ووٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ شناختی کارڈ کے علاوہ پاسپورٹ، بے فارم یا ڈرائیونگ لائسنس یہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ شناختی کارڈ کے اپنا جب ملے گا اپنا پریزائڈنگ افسر کو دیا جائے گا، اس کے بعد پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ انگوٹھے پر وہ سیاہی کا نشان لگائیں گے، اور پھر قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو اپنا ووٹر فہرست ہیں ان میں ان کا نکالیں گے اپنا تصویریں اور انگوٹھے کا نشان لگوائیں گے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے جائے گا۔ اور سبز بیلٹ پیپر جو ہوگا وہ ہوگا قومی اسمبلی کے لیے، سفید بیلٹ پیپر ہوگا صوبائی اسمبلی کے لیے، اور ووٹنگ اسکرین کے پیچھے صوبائی اور قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پر مہریں لگائے گا۔ تو مہر صحیح جگہ پر لگانا، جو الیکشن کمیشن نے اس پر ویڈیوز وغیرہ بھی جاری کی ہیں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ووٹ ضائع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹر ووٹ ڈالنے نکلے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، چاہے جماعت اسلامی کا، چاہے جے یو آئی کا، ووٹ ضائع مت کرے، ووٹ ڈالے جا کر۔ جتنا زیادہ ووٹ ڈلے گا اتنا ہیر پھیر کا امکان کم ہوگا، دھاندلی کا امکان کم ہوگا، کیونکہ 2-3 ہزار کا اگر فرق ہوتا ہے نا تو دھاندلی کرنے والے جگاڑ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایک بندے کو جتوانا ہے، اس نے ووٹ لیا 80,000، اور پھر دوسرا بندہ جو ناپسندیدہ ہے وہ تو 1,40,000 ووٹ لے گیا، 1,10,000 لے گیا، 20,000 لے گیا، تو 25-30 ہزار کا ووٹ مینیج کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ جو بھی کرے گا، جو بھی دھاندلی، مجھے نہیں لگتا کہ پولنگ ڈے پر کوئی دھاندلی ہوگی، لیکن اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ کم مارجن جو ہوگا نا ٹرن آؤٹ، اس میں جا کر وہ ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ اگر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ نکل پڑتے ہیں ووٹ ڈالنے، تو پھر جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں نا، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے یا الیکشن کی انجینئرنگ کرنے والے جو ہے نا، وہ انجینئرنگ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا دھاندلی کا ہمیشہ خاتمے کا جو علاج ہے نا ہمیشہ کے لیے، وہ یہی ہے کہ ووٹر نکلے، ووٹ ڈالے۔ بھائی آپ نے جس کو ڈالنا ہے ڈالے جا کے ووٹ۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا، خوف زدہ مت ہو، نکلے ووٹ ڈالے۔ اچھا دوسری چیز جو ہے خوش شائن، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے ایک پابندی لگا رکھی تھی کہ جی 5% خواتین کو اپنا سیٹیں دی جائیں گی عام انتخابات کے لیے، ٹکٹ دیے جائیں گے۔ تو اس میں جو نئی پارٹی ہے اپنا استحکام پارٹی پاکستان، جہانگیر ترین صاحب والی، وہ بازی لے گئی ہے۔ انہوں نے جو مجموعی طور پر اپنی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، ان کے اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ان کی کل امیدواروں کی تعداد ہے 97، اس میں انہوں نے 7.2% خواتین کو ٹکٹ دیے۔ پھر نمبر 2 پی ٹی آئی آتی ہے، انہوں نے 700 اپنا تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اس میں 53 خواتین ہیں پی ٹی آئی نے اپنا دیا، 28 قومی اسمبلی کے لیے، 25 صوبائی اسمبلی کے لیے، یہ 7% بنتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، جنہوں نے 35 خواتین کو اپنا دیا ہے ٹکٹ، جس میں 11 قومی اسمبلی اور 24 صوبائی اسمبلی کے لیے، اور یہ کل بنتا ہے 4.5%۔ اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ نے 13 خواتین کو ٹکٹ دیے۔ اچھا تیسرے نمبر پر متحدہ قومی موومنٹ ہے، معذرت، پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر ہے۔ عدد وائز پیپلز پارٹی کی زیادہ ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اتنے کینڈیڈیٹ ہیں نہیں ان کے، تو انہوں نے 6.7% مجموعی طور پر 13 خواتین کو ٹکٹ دیے ہیں عام انتخابات کے لیے۔ پھر مسلم لیگ نون کی باری آتی ہے 5ویں نمبر پر، 28 خواتین کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں، 13 قومی اسمبلی اور 15 صوبائی اسمبلی، اور یہ تعداد 4.2% ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو الیکشن کمیشن کا کرائٹیریا اس سے تھوڑا نیچے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 751 ٹوٹل امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور اس میں 29 خواتین ہیں، 9 قومی اسمبلی کے لیے ہیں، 20 صوبائی اسمبلی کے لیے ہیں، اور مجموعی طور پر 3.9% جماعت اسلامی نے بھی ٹکٹ دیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ نمبر بڑھنا چاہیے، یہ جو شرح ہے بڑھنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے
کہ 20-25% تک جائے، تاکہ خواتین جو ہے وہ آدھی آبادی ہے اس ملک کی، بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی ہے، تو وہ جب ایکٹیو ہوگی تو جو جمہوریت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی، زیادہ مستحکم ہوگی، اور دھاندلی کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے. اور خواتین کی پارٹیسپیشن اگر ہوگی ہمارے قانون سازی میں اور ان معاملات میں تو حالات بہتر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.